السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا 10واں ماڈیول۔ اس کے اندر ہم فکس ایسٹ اور ڈیپریسیشن کی بات کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا حسین ساجد آفیشیل، تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر دیجئے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ اس کے رولز کو پڑھتے ہیں، بیسک ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں۔ فکس ایسٹس کیا ہوتے ہیں کہ پراپرٹی، پلانٹس اور اکوپمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہماری یہ فکس ایسٹس میں آتی ہیں کہ یہ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو ایک لمبے عرصے کے لیے آپ اپنے پاس سیو رکھتے ہو، آپ ہولڈ کرتے ہو، اور یہ ایسٹ صرف اس ری سیل پرپز کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے ہم ہولڈ نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ جس طرح سے کچھ چیزیں کاروباری حضرات لے کر آتے ہیں کہ وہ بیچنے کے لیے لے کر آتے ہیں، تو یہ بیچنے کے لیے فکسڈ ایسٹس نہیں ہوتے۔ اگر یہ چیز ہے جو آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ آپ نے بیچ کر منافع کمانا ہے، تو پھر یہ آپ کے فکسڈ ایسٹس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ یہ کیوں ہم اپنے پاس ہولڈ کرتے ہیں، کیوں ہم فکسڈ ایسٹس بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے گوڈز یا سروسز کی پروڈکشن کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں فکسڈ ایسٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے گوڈز یا سروسز کو سیل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں فکسڈ ایسٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے لائک ہیڈ آفیسز ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے، انہوں نے رکھا ہوتا ہے، یا رینٹل لوگوں کو رینٹ کرنے کے لیے بھی یہ ہم نے رکھا ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ سکول ہے تو سکول کے اندر آپ سروسز دے رہے ہیں، تو آپ سکول کی جو بلڈنگ آپ خریدتے ہیں تو وہ ایک فکسڈ ایسٹ کے طور پر کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی جنرل سٹور ہے تو اس کے لیے آپ دکان خریدتے ہیں، وہ آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے، اس کے اندر آپ سروسز یا سیل آؤٹ کرتے ہو چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کا ریکگنیشن کرائٹیریا کیا ہے کہ کیسے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے فکسڈ ایسٹس ہے؟ تو ریکگنیشن کرائٹیریا کیا ہے کہ جو کاسٹ کین بی میئرڈ ریلائبلی، اگر اس کی کاسٹ ریلائبلی آپ میئر نہیں کر پا رہے ہو، ایک بااعتماد طریقے سے آپ اس کی کاسٹ کو میئر نہیں کر سکتے، تو وہ فکسڈ ایسٹس نہیں ہیں۔ پھر probability آف انفلو آف اکانومک بینیفٹس ان فیوچر، کے ان فیوچر کے اندر اکانومک بینیفٹس ہیں، آپ کو کوئی فائدے ہونا سٹارٹ ہوں گے اکانومیکلی، پھر تو وہ آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے، ادروائز وہ فکسڈ ایسٹس نہیں ہے۔ اب میئرمنٹ ہے تو اس کی جو ریکگنیشن ہے، ریکگنیشن کے ٹائم پہ کیا میئرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میئرمنٹ آفٹر ریکگنیشن کیا ہے، ریکگنائز ہو گیا کہ یہ فکسڈ ایسٹس ہے، اب اس کی میئرمنٹ کی بات ہے۔ تو فکس ایسٹس جو ہیں ان کی اگر آپ میئرمنٹ کی بات کرو تو وہ یا تو وہ جو فکس ایسٹس جو آپ نے لیے ہوتے ہیں ان کی آبویسلی کاسٹ تو ہوتی ہے، یا تو وہ آپ نے پرچیز کیے ہوتے ہیں، یا آپ نے کنسٹرکٹ کیے ہوتے ہیں، یا مینوفیکچر کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے تو اس کو آپ کہو گے کہ آپ نے بلڈنگ کو کنسٹرکشن کروائی ہے۔ اگر آپ اس کوئی مشینری بنا رہے ہو تو آپ نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسٹس ہیں جن کی آپ کاسٹ انیشلی آپ میئر کر سکتے ہو۔ کچھ ایسٹس ہوتے ہیں جو آپ نے ایکسچینج کیے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک کوئی چیز ہے، آپ نے وہ دے کے اس کے بدلے میں دوسری چیز خریدی ہوتی ہے، تو انیشلی اس کی بھی ایک فیئر ویلیو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں لے رہا ہوں، تو یہ اس کی فیئر ویلیو ہے۔ تو یہ فیئر ویلیو اس کی جو ہے انیشلی میئرڈ، اس سے اس کی کاسٹ میئر کی جاتی ہے۔ اور یہ کب نہیں کیا جاتی کہ انلیس جو ایکسچینج ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر کوئی کمرشل بینیفٹ نہ ہو، یعنی آپ کو فائنینشلی فائدہ یا نقصان، آپ کا کوئی فائنینشلی آپ پیسے لے یا دے نہیں رہے ہوتے ایکسچینج کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا چیز کہ یعنی کہ آپ نارملی ایک چیز دی ہے اس کے بدلے میں لے لیا، یہ پہلا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر اگر یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تب تو ہم اس کی کاسٹ جو کہ ہے وہ انیشلی ایک فیئر ویلیو کے طور پر آپ کہہ رہے ہو ایک ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے چیزیں، اگر اس کے اندر کوئی کمرشل سبسٹانس یعنی فائنینشیل بینیفٹ یا فائنینشیل لاس آپ کو نہیں ہو رہا، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا، نہ آپ کو فائدہ ہوتا فائنینشلی، نہ ہی آپ کا فائنینشلی نقصان ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن کے اندر۔ پھر کیا ہے، فیئر ویلیو کین ناٹ بی ڈیٹرمن ان دیز سرکمسٹانسز، کون سے سرکمسٹانسز ہیں کہ کیرنگ اماؤنٹ آف ایسٹس گیون اپ will be the value of the asset taken in exchange، کہ جو آپ ایسٹس اماؤنٹ آپ کیری کر رہے ہو وہ will be given up the value of the asset taken in exchange۔ تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے ایٹ دا ٹائم آف ریکگنیشن ہم اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں۔ میئرمنٹ آفٹر ریکگنیشن کیا ہوتی ہے کہ آفٹر ونس organized the item of the property plant equipments are measured either in two models، کہ ریکگنائز ہو گئے، اس کے بعد آئٹم جو ہے یا پلانٹ ہے اکوپمنٹ ہے، آپ دو ماڈل سے اس کی جو ہے وہ کاسٹ وغیرہ اس کو میئر کرتے ہو۔ کاسٹ ماڈل ہوتا ہے اور ایک ری ایویلویشن ماڈل ہوتا ہے۔ یہ ری ایویلویشن ماڈل آپ کے سلیبس کا نہیں ہے، تو کاسٹ ماڈل ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کاسٹ ماڈل کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ پہلا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے کہ جو پرچیز پرائز ہوتی ہے وہ لیس ٹریڈ ڈسکاؤنٹس اینڈ ری بیٹس ہوتا ہے اس کے اندر، پھر امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نان ریفنڈیبل پرچیزز، ٹیکسز ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹ کاسٹ ہوتی ہے، اور ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف ریموول یا سائٹ ریسٹوریشن ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو شارٹ کویشچن بن سکتا ہے۔ ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے کہ ڈیپریسیشن از دا سسٹم
systematic allocation of depreciable amount of an asset over the useful life کہ ایک depreciation کا مطلب کیا ہے کہ ایک allocation of ایک چیز ہے اس کی پہلے ویلیو تھی 50,000 اور سال 2 سال 3 سال کے بعد اس کی ایک نئی ڈیپریسیبل اماؤنٹ آپ اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہو کہ اب یہ چیز 50,000 والی جو ہے وہ 45,000 کی یا 43,000 کی ہوگی 4-5 ہزار یا 7,000 آپ اس کی جو ہے وہ پرائس کم ہو جاتی ہے ریزیڈیل ویلیو اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے اس کی تو اس کو ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں یعنی جو چیز ابھی 1,000 روپے کی ہے 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد وہ چیز ہم کہیں اگر کہ وہ 600 کی ہوگی ہے یا 500 کی ہوگی ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس کی پرائس میں ڈیپریسیشن ہوئی ہے ڈیپریسیبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے کہ depreciable amount is the cost of an asset or the amount substituted for cost less its residual value کہ جو اس کی کاسٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی جو ایسٹ ہوتی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس میں سے آپ ریزیڈیول ویلیو کو مائنس کرتے ہو تو ڈیپریسیبل اماؤنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی اندر پھر یوزفل لائف کیا ہوتا ہے کہ the period over which assets is expected to be used or the number of production units expected to be obtained from assets ٹھیک ہے اور depreciation rate is determined based on useful life and residual value of the asset کہ depreciation rate جو ہوتی ہے وہ based on useful life ہوتا ہے اور residual value of the asset ہوتا ہے کہ کتنی کم ہوگی یا کتنا پرسنٹ اس کی جو ہے وہ depreciation ہوگی ٹھیک ہے اس کی پرسنٹیج کے اوپر وہ یہ ان دونوں چیزوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی ہم اس کی کچھ میتھڈس پڑھتے ہیں ڈیپریسیشن کے میتھڈز ہیں اسٹریٹ لائن میتھڈ ہوتا ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ہوتا ہے سم آف ایئر ڈیجٹ میتھڈ ہوتا ہے نمبر آف یونٹس آؤٹ پٹ میتھڈ ہوتا ہے نمبر آف سروسز آور میتھڈ ہوتا ہے ہم ان میں سے ملٹیپل یہ اکانومک بینیفٹس کو کسی بھی ایسٹ کی دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک آدھا ڈیپریسیشن میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان کو 1 by 1 انسانوں کو پرفارم کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی فی الحال آپ نے جو یہ ہم نے کرنٹلی پڑھا ہے اس کو آپ تھوڑا سا یاد کریں اور میں اس کو تھوڑا کوئک لیکچر بنایا ہے آپ کو اگر سٹل کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ فیس بک پیج کے تھرو میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ انسٹاگرام یا اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کے تھرو بھی آپ ان کے اندر جو بھی آپ کو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ